اسلام اور شریعت محمدی ایک سے زائد نکاح کی اجازت ضرور دیتی ہے، اور شریعت نے کسی پر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کیے جائیں۔ 4 تک کی اجازت بیک وقت آپ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اسلام نے مطلقاً اجازت دی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسلام مشروط اجازت دیتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم اور دائم رکھ سکتے ہو تو تب آپ مثنا و ثلاث و رباع 2 3 4 تک شادی تم کر سکتے ہو، اور 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں بیک وقت رکھ سکتے ہو۔ لیکن قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ ہرگز تم تمام عورتوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل بہرحال ضرور ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ 4 شادیاں کریں یا ایک سے زائد آپ نکاح کریں، ایک سے زیادہ شادیاں آپ کریں اور سب کے درمیان آپ مکمل طور پر ہر لحاظ سے عدل و انصاف قائم اور دائم رکھ سکیں۔ یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو پھر ہر ایک شخص 2 3 4 شادیاں کرتا۔ اس لیے ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید پھر آگے کہتے ہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ان سب کے درمیان اگر عدل و انصاف تم قائم رکھ سکتے ہو اور سب میں برابری رکھ سکتے ہو اور کسی ایک کو جو ہے وہ کسی ایک کے ساتھ تم ناروا سلوک نہیں کرتے تو پھر تو گنجائش ہے، پھر تو اجازت ہے تمہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ اتنا آسان اور اتنا عام فہم نہیں ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ تمام بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے عدل و انصاف قائم اور دائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک معیار حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ ان کے پاس ایک آدمی 2 تربوز لے کے آیا اور 2 دانے تربوز کے لے کر آیا، اور کیونکہ اس مرید کو یا اس معتقد کو جو لے کر آیا تھا اس کو یہ پتہ تھا کہ حضرت کی 2 شادیاں ہیں، تو اس لیے وہ 2 تربوز لے کر آیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب اس نے یہ تربوز پیش کیے تو حکیم الامت نے چھری منگوائی، اور چھری منگوا کر ان دونوں تربوزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی ہر ایک تربوز کو 2 حصے میں تقسیم کیا، 2 تربوز کے 4 حصے بنا دیے، 4 ٹکڑے بنا دیے، اور خادم کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی ہر ایک تربوز میں سے ایک ٹکڑا انہوں نے الگ کیا اور کہا کہ بھائی یہ ایک میری بیوی کے پاس لے جاؤ، ایک تربوز کے 2 ٹکڑے، اور دوسرے تربوز کا جو 2 حصے تھے وہ کہا کہ بھائی یہ دوسری بیوی کے پاس لے کر جاؤ۔ تو وہ جو معتقد تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی خدمت میں 2 تربوز پیش کیے ہیں اور مجھے پتہ تھا کہ آپ کی 2 شادیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو آپ ایک تربوز ایک بیوی کے گھر میں بھیج دیتے، دوسرا تربوز دوسری بیوی کے گھر میں بھیج دیتے، تو یہ بھی عدل و انصاف تھا اور یہ بھی کوئی خلاف انصاف یا خلاف عدل کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن آپ نے ہر ایک تربوز کے 2 حصے کر کے ایک تربوز کا ایک حصہ آپ نے الگ الگ بیویوں کے پاس بھیجا، تو اس کی کیا لاجک ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے اور اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو 2 تربوز آپ لائے تھے کوئی گارنٹی نہیں کہ دونوں تربوز میٹھے تھے یا دونوں تربوز کم میٹھے تھے، یعنی کڑوے تھے، تو میں نے اس لیے دونوں تربوزوں کے 2 حصے کیے کہ اگر یہ دونوں تربوز میٹھے ہوئے تو دونوں کے پاس میٹھا تربوز پہنچ جائے گا، اور اگر دونوں تربوزوں میں سے ایک میٹھا ہوا ایک کڑوا ہوا تو دونوں کے پاس ایک میٹھا ایک کڑوا جو ہے نا وہ حصہ جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو معیار ہے عدل و انصاف کا، یہ اگر کوئی شخص قائم اور دائم رکھ سکتا ہے اور اس طرح اپنی تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھ سکتا ہے تو اس کو ضرور بضرور ایک سے زیادہ نکاح کرنے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس پر میں ایک لطیفہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، عالم دین تھے، انہوں نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں اور اتفاق یہ تھا کہ تینوں بیویاں ان کی عالمہ تھیں۔ تو ایک مرتبہ وہ سفر پر چلے گئے اور کئی عرصے کے بعد وہ سفر سے واپس آئے تو ان کو یاد نہیں رہا کہ بھائی آج کی رات یعنی پہلی رات جو ہے وہ میں نے کس بیوی کے پاس گزارنی ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے
کہ اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر ان کی باریاں مقرر کرنا ضروری ہے، یعنی رات گزارنا جو ہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ باقی صحبت اور مجامعت یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے، آپ کا ثوابدیدی اختیار ہے اور آپ کی طبیعت اور مزاج پر ہے۔ اس پہ شریعت کی طرف سے آپ پر کوئی اس طرح کی قدغن اور پابندی نہیں کہ جس بیوی کے بعد رات گزاری جائے تو اس سے صحبت اور مجامعت بھی ضرور کی جائے۔ صرف اور صرف رات مقرر کرنا، باری مقرر کرنا یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔ تو وہ مولوی صاحب جو آئے اتنے عرصے کے بعد سفر سے، تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ آج کی رات میں نے کس بیوی کے پاس رات گزارنی ہے۔ اس کی جو بھی دلیل مضبوط ہوگی تو میں اسی کے پاس جو ہے نا وہ آج کی رات گزاروں گا۔ اچھا، دوسری بات ایک یہ بھی تھی کہ مولوی صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ان کی جو تیسری بیوی تھی، چونکہ وہ نئی نویلی دلہن تھی اور وہ زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت بھی تھی، تو اور مولوی صاحب کو اس تیسری بیوی سے محبت بھی زیادہ تھی، تو ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ بھئی میں جو ہے وہ آج کی رات تیسری بیوی کے پاس گزاروں، یعنی آخری بیوی جس سے ابھی بھی انہوں نے شادی کی تھی، نئی شادی کی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے پہلی بیوی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی تم اپنے حق میں کوئی دلیل پیش کرو تاکہ آج کی رات تمہارے پاس گزاری جائے۔ تو اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے کی سورہ واقعہ کی آیت مبارکہ پیش کی اور کہا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ جو لوگ پہلے آئے ہیں ان کا پہلا حق ہے، تو چونکہ سب سے پہلے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں اور یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، تو اس لیے میرا پہلا حق بنتا ہے۔ درمیان والی بیوی سے کہا کہ بھئی تم کوئی دلیل پیش کرو، کوئی لاجک پیش کرو تاکہ تمہارے پاس جو ہے نا آج کی رات گزاری جائے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو لیکن درمیان والی نماز کی پابندی تم نے لازمی کرنی ہے، یعنی عصر کی نماز ہوا ہے کہ اس سے مراد ہے، اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے۔ تو چونکہ میں درمیان والی ہوں اور میں درمیانی بیوی ہوں آپ کی، اور میرے ساتھ رات بتانا یہ زیادہ حق بنتا ہے، اس کی زیادہ تاکید آئی۔ جب تیسری بیوی کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم بھی کوئی دلیل پیش کرو، تو اس نے 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ پیش کی اور اس نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو یہ آخری والی ہے نا یہ پہلی والی سے بہتر ہے۔ یہ جو آخری والی ہے یہ پہلی والی سے بہتر ہے۔ تو یا کہ میں چونکہ بعد میں آنے والی ہوں، سب سے آخر میں آنے والی ہوں، تو میں پہلی والیوں سے بہتر ہوں اور افضل ہوں، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو بہرحال مولوی صاحب کا جو کہ رجحان بھی اسی طرف تھا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تمہاری دلیل مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، اس لیے آج کی رات میں تمہارے پاس گزاروں گا۔ تو بہرحال یہ ایک لطیفہ اس کو آپ کہہ لیں یا ایک واقعہ آپ اس کو کہہ لیں کہ انسانی طبیعت اور مزاج پر پھر معاملے کو نہیں چھوڑا جائے گا، پھر عدل و انصاف کے پیمانے کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اور قائم و دائم رکھنا ہے۔